بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سادات ذوی الاحترام علماء کرام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت ارواح و نافدہ حضور آفتاب رسالت مہتاب نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم سرور لالا رخاں ماہ قباں شہنشاہ حسینہ معصوم آمینہ نیر تاباں بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارے یتیموں کے حامی غریبوں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم جم کر ہدیہ درود پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے. ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہے لیکن درود کی آواز نہیں پہنچی. ایک بار پھر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحابہ دائما ابدا. آج کی یہ محفل مبارکہ ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم غوث پاک کے صدقے میں ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. حضرات محترم، شاعر کہتے ہیں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی تھے حج و زکوٰۃ بھی. پاس سجدے بھی تھے روزے بھی تھے حج و زکوٰۃ بھی. کام نہ آیا محشر میں کوئی رحمت کے سوا. کام نہ آیا محشر میں کوئی رحمت کے سوا. اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اور فرشتے روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے. فرشتے روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. محترم سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی کے، سوائے پرہیزگار کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے. اور دیکھیے
قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، ساری برادریاں، سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن انسان کا عمل یہ ہوگا کہ انسان اس وقت یہ سوچے گا کہ میری خطائیں کسی اور کو تھوپ دی جائے، میرا عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، اور کہے گا میری سارے گناہ اور میرے عذاب کسی اور کو دے دیے جائے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسرہار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہوگی، جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، ان کی سنگت ہمیں قیامت کے دن کام آئے گی، ان کی دوستی ہمیں قیامت میں کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید سلیم باپو قادری درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمدین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار درود پاک ہدیہ اور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمدین وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج انسان اپنا دوست بناتا ہے، بعض اوقات جب برے دوست انسان کے بن جاتے ہیں تو برے دوست انسان کو بری عادتوں میں ملوث کر دیتے ہیں، بری سنگت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور جب انسان بری سنگت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے دوست کی وجہ سے کبھی کبھی وہ نماز بھی چھوڑتا نظر آتا ہے۔ جب انسان کو اپنے برے دوست کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، انسان ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جب انسان کو برے دوست کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، انسان شریعت کی پامالی بھی کرتا ہے، نمازی بھی چھوڑتا نظر آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، اچھے دوست کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے دوست کی انسان کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی اور پرہیزگار اللہ کے جو محبوب بندے ہوں گے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے۔ اور حضرات گرامی دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے حق میں آخری فیصلہ فرمائے گا، اور جنتیوں اور دوزخیوں کو اپنے اپنے ٹھکانے کا پتہ لگ جائے گا، اور ان کی پشت پر تقدیر الہی کی مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، پہلے جنتیوں کو جنت میں لے جاؤ۔ جنتیوں کی ایک جماعت گزر رہی ہوگی، اور جہنمی لوگ اپنی جگہ پر ندامت اور عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ اللہ والوں کی جماعت کو دیکھیں گے۔ جب اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت، جب جنتیوں کی جماعت ان دوزخیوں کے قریب سے گزرے گی، دوزخی لوگ اللہ والوں کو دیکھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں گے، شرمندگی اور بے حیائی کی وجہ سے اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت جب ان دوزخیوں کے قریب سے گزرے گی تو ایک دوزخی جس کی
उस पर तकदीर इलाही की मोहर लग चुकी होगी। अल्लाह के वली जब उनके करीब से गुजरेंगे, एक दोज़खी दौड़कर अल्लाह के वली के कदमों में गिर जाएगा, उनका दामन थाम कर कहेगा, ए अल्लाह के महबूब बंदे, आपने मुझे पहचाना नहीं, हमारी तारीफ सुनी, अनल लज़ी सकैतु का सर बता, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो हूँ जिसने आपको एक मर्तबा पानी पिलाया था। दूसरा दोज़खी दौड़कर अल्लाह के वली के कदमों से लिपट कर कहेगा, काला बातुम लका वहब्ता लका वजू, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो हूँ जिसने आपको एक मर्तबा वजू कराया था। गोया दोनों दोज़खी अल्लाह के वली के कदम से लिपट जाएंगे और अर्ज करेंगे, ये अल्लाह के महबूब बंदे, हम वो बदनसीब है जिन्होंने चंद लम्हे आपकी मोहब्बत में गुजारे थे, चंद लम्हे आपकी सोहबत में गुजारे थे, और आज हमें अकेला छोड़कर चले जा रहे हो। ये लजपालों का तरीका नहीं है, आप हमें छोड़कर अकेले जा रहे हो। इतना सुनना था। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का महबूब बंदा अपने हाथों को रब की बारगाह में दराज करेगा, अर्ज करेगा, ऐ मौला इन्हें माफ फरमा दे, मौला इनके गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला इनको बख्श दे। जब अल्लाह का महबूब बंदा रब की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करेगा, रब की तरफ से आवाज आएगी, ऐ मेरे महबूब बंदे, तेरी वसीले से मैंने तेरी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें जहन्नमी से निकाल कर उनको जन्नती बना दिया। अल्लाह के महबूब बंदे के सदके में अल्लाह इनकी जो है जहन्नम से निकाल कर अल्लाह इनको जन्नती बना देगा। हजरात गिरामी, ये अल्लाह वालों की शान है, इसीलिए फरमाया इनसे दोस्ती रखो, इनसे ताल्लुक रखो, इनकी बारगाह में हाजिरी दो और इनकी बारगाह में हाजिरी देकर अपने खानाए दिल को मुनव्वर कर लो ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाए। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बदगुज़ीरा बंदे हैं। और इस हदीस से पता चला कयामत के दिन अल्लाह के महबूब बंदे हमें काम आए, उनकी सोहबत, उनकी संगत कयामत में काम आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कयामत के दिन। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, रिश्तेदार भागेंगे, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त जो है अल्लाह के महबूब बंदे शफाअत करके हमें जन्नत का परवाना दिला देंगे। अब आप अपने दिल की निगाह नेहा खानों से सोचो, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हमें जहन्नम में जाता देख नहीं सकेंगे, तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को जहन्नम में जाता कैसा देख सकेंगे? हरगिज़ नहीं। आकाए करीम अपनी उम्मत को जहन्नम में जाता देख नहीं सकेंगे, बल्कि हमारा ईमान तो ये है कि हजरत नूह को भी मुझे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगज़ हर बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। कयामत के दिन माँ बेटे से भागेगी और कब्र की कोठरी के अंदर भी कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त अगर कोई काम आने वाली जात है तो आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ सर कलेजा दहल जाएगा और जब काली कमली आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए सलमाए आखिरत है। हुजूर से मोहब्बत करो और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अज़मा पर हमें भरोसा है, हुजूर की रहमत पर हमें भरोसा है। मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबी है, सहाबा हुजूर के सामने बैठे हैं, दाईं तरफ सहाबा बैठे हैं, बाईं तरफ हुजूर के सहाबा की औरतें बैठी है। मेरे आका प्यारे प्यारे मसाइल से आगाह फरमा रहे हैं और सहाबा किराम की औरतें हुजूर के चेहरे की ज़ियारत भी कर रही है और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से पुरफैज भी हो रही है। मेरे आकाए करीम प्यारे प्यारे मसाइल से उन्हें आगाह फरमा रहे हैं। इतने में एक खातून खड़ी हुई और खड़ी होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के 3 बच्चे हों और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 बच्चे बचपने में मर जाए तो उनके माँ बाप के साथ क्या सलूक किया जाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, जिनके 3 बच्चे हो बचपने में मर जाए और माँ बाप अपने बच्चों की मौत पर वावेला न करे
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے. عورت بیٹھ گئی, دوسری خاتون کھڑی ہو گئی, عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے ہو اور وہ بچپنے میں فوت ہو جائے, ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا بنے گا قیامت کے دن؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون جس کے 2 بچے ہو, بچپنے میں مر جائے, ماں باپ ان کی موت پر واویلا نہ کرے, وہی 2 بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت فرمائیں گے. وہ خاتون بیٹھ گئی, ایک تیسری خاتون کھڑی ہوئی, عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ ہو اور وہ بچپنے میں فوت ہو جائے ماں, تو ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن کیا صلہ دیا جائے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک بچہ ہو, ماں باپ اپنے بچے کی موت پر واویلا نہ کرے, بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے, تو میرے آقا نے فرمایا وہی ایک بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت فرمائے. اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات اس وقت ہے جس کے 3 بچے ہو, جس کے 2 بچے ہو, جس کا ایک بچہ ہو, وہ بچپنے میں مر جائے تو جو وہی بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. لیکن یا رسول اللہ جس کا کوئی اولاد نہ ہو, جس کی کوئی اولاد نہ ہو, بیٹا بیٹیاں نہ ہو, یا رسول اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا؟ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد عربی فرماؤں گا. میرا رب کی رحمت جوش میں تھی, مانگ لو چشمے تر مانگ لو, قبلی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قبر کے اندر سب نفر کرتے چلے جاتے ہیں, اس وقت کوئی کام نہیں آتا. اس وقت اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمیں آج ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید صدیق بابو قادری. آج ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرات گرامی آج منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ حضور کے دیوانوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے, حضور کے دلوں جو ہے لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے انا کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف ہے, جو حضور کے دشمن ہیں, ان کے بیانات کو فالو کرتے ہیں. جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے, آج کچھ لوگ ان کے بیانات کو فالو کرتے ہیں. حضرات گرامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک طرف شریعت ہو, ایک طرف طبیعت ہو, دنیا کی محبت ہو, اور ایک طرف میرے آقا کی محبت ہو, تو ساری محبت کو ٹھکرا کر میرے آقا کی محبت کو اپنا لینا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے باپ, اس کی بیٹے اور ساری کائنات سے بڑھ کر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے. آج ہم اندھیرے کے اندر ہیں, ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. میرا آقا دنیا میں تشریف لائے, سر کو سجدے میں رکھا, سجدہ کیا, اور اس وقت سب سے پہلے میرا آقا نے ہم گنہگار امت کو یاد فرمایا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھو. حضور کے شب و روز امت کی یاد میں گزرتے تھے. شب قدر ہو, شب برات ہو, غار ہیرا ہو, غار سور ہو, مکہ المکرمہ ہو, مدینہ منورہ ہو, خلوت ہو, جلوت ہو, شب معراج کی رات ہو, اور ہر جگہ میرے آقا نے ہم گنہگار امت کو یاد فرمایا. آج مزار اقدس میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں, اور کل میدان محشر میں بھی رحمت عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شب معراج کی رات جب میرے آقا عرش پر گئے، جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا جھومٹ لے کر براق لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ رب مشتاق ہے، جلدی چاہیے، رب آپ کو ملنے کے لیے بے قرار ہے، براق پر سوار ہو جائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے اپنا پیر اٹھاتے ہیں تاکہ میں براق پر سوار ہو جاؤں۔ میرے آقا نے پیر اٹھایا، اچانک میرے آقا بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے اور حضور نے پاؤں کو واپس زمین پر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میری خدمت میں کوئی کمی باقی ہو گئی، آقا براق پر کیوں بیٹھ نہیں رہے ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تیری خدمت میں کوئی کمی باقی نہیں ہوئی، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میری امت مجھے یاد آ گئی، میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، پل صراط پار نہیں کر سکے گی۔ اس وقت میرے رب نے میرے لیے جنت کو سجایا ہے، آسمان کو سجایا ہے، سارے فرشتے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن میری امت گنہگار ہے، میری امت پل صراط پار نہیں کر سکے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل اس وقت تک میں براق پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا مولا میرے امت کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہ سنا دے۔ اتنا کہنا تھا، میرے رب نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ کی امت پل صراط سے ایسے پار ہو جائے گی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، آپ فرماتے ہیں تین چیزیں مجھے پیاری ہیں، ایک حضور کے سامنے بیٹھنا، بس حضور ہو میں ہوں حضور کو دیکھتا ہوں، آپ نے فرمایا دوسرا مال اللہ دے میں حضور کے نام پر لٹاتا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی سارا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، رات کا وقت ہوتا گھر جاتے لیکن چین نہیں پڑتا، فوراً اپنے گھر سے نکل میرے آقا کی دہلیز پر کھڑے رہتے، دروازہ بند ہوتا دہلیز پر بیٹھتے، میرے آقا دروازہ کھولتے کیا دیکھتے ابوبکر آپ کے دروازے پر بیٹھے نظر آتے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت ہے، حضور کی محبت دیکھو کس طرح ان کے دلوں میں رسی بچی چکی تھی، لیکن آج ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے میرے آقا کی شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ یقیناً اگر تم نے حضور کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہے، بیوہ ہو چکی۔ ان کے یہاں دو رشتے آئے، ایک عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ آیا اور ایک رشتہ حضرت اسامہ بن زید کا آیا، دو رشتے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے، بے حساب دولت تھی، اور اسامہ بن زید بہت غریب تھے، دولت نہیں تھی، وہ جھوپڑے میں رہتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس کے والد نے کہا بیٹی دو رشتے آ رہے ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ جو بہت مالدار ہے اور ایک اسامہ بن زید کا رشتہ جو بہت غریب ہے۔ بیٹی میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے تم عبد الرحمن بن عوف سے شادی کرو، اس لیے کہ بہت امیر ہے، تم خوش ہوگی، تم عالیشان بنگلوں میں رہو گی، ایسے اسرت کی زندگی گزارو گی، اور اسامہ بن زید بہت غریب ہے، خوش نہیں رکھ سکیں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے کہتی ہے
میں ایسے فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ میری دل کی آرزو یہ ہے کوئی میرے آقا سے پوچھے، کوئی محمد عربی سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رشتے آ رہے ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ ہے، ایک اسامہ بن زید کا رشتہ ہے، آقا آپ کی مرضی کس میں ہے؟ جاؤ کوئی میرے آقا سے پوچھے۔ کوئی گئے، فاطمہ بنت قیس کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت قیس نے مجھے بھیجا ہے اور دو رشتے آ رہے ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ ہے اور ایک اسامہ بن زید کا رشتہ آ رہا ہے، آقا آپ کی مرضی کس میں ہے؟ آپ کو کون سا رشتہ پسند ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا اے پوچھنے والوں سنو، عبد الرحمن بن عوف بھی میرا صحابی ہے، اسامہ بن زید بھی میرا صحابی ہے، لیکن سنو میری مرضی یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس حضرت اسامہ بن زید سے شادی کرے، یہ میری مرضی ہے۔ اب دیکھو کہنے والے نے فاطمہ بنت قیس سے کہا اے فاطمہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو۔ اتنا سننا تھا، فاطمہ بنت قیس وجدی میں آ جاتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے والی سنو، عبد الرحمن بن عوف مالدار ہے، میں ایسے عشرت میں رہوں گی، لیکن میرے محبوب کی مرضی یہ ہے، میرے محبوب کی مرضی یہ ہے کہ میرا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو۔ میں بھوکا رہنا پسند کروں گی، میں اگر گھر نہیں ہوگا کرائے کے گھر پہ رہنا پسند کروں گی، روٹی نہیں ملے گی بھوکا رہنا پسند کروں گی، لیکن میرے محبوب کی مرضی یہ ہے کہ میرا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو، اسی لیے میرا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو، اس لیے کہ میرا آقا کی مرضی اس میں شامل ہے۔ آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہم کتنے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر رہے ہیں۔ ضروری ہے ہماری زندگی 4 دن کی زندگانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کام آنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہمیں چاہیے حضور کی محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ اب سنو ان کی محبت کیسی تھی۔ خزامہ بن حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خریدا، وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، ایک یہودی تھا ایک میرے آقا تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ حضور نے اس یہودی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میرے آقا پیسے لینے کے لیے گئے، اس یہودی نے جو میرے آقا کو گھوڑا بیچ دیا تھا وہاں کھڑا تھا، اچانک دوسرا یہودی بھی وہاں گیا۔ دوسرے یہودی نے کہا کیا گھوڑا لے کر کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور سے سودا ہو چکا ہے، یہ گھوڑا میں نے ان کو بیچ دیا ہے۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ تو اس یہودی نے کہا کوئی تیسرا تھا؟ کہا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ کہا تو مکر جا، یہ مہنگا گھوڑا ہے، تم نے سستے میں بیچ دیا، منع کر دے، ان سے کہہ دے میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہے دلیل لاؤ تو دلیل مانگنا، اگر تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں تو کہاں سے دلیل دیں گے؟ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر آئے، کہا اے یہودی یہ پیسے لے لے، گھوڑا مجھے دے۔ اس نے کہا میں نے گھوڑا بیچا کب تھا؟ مکر گیا، منع کر دیا، کہا میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں تھا۔ اگر بیچا تھا کوئی دلیل ہو تو دلیل پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، میں کسے گواہ پیش کروں؟ تو تھا اور میں تھا اور کوئی نہیں تھا، بس اتنا سننا تھا۔ میرا آقا نے کہا تو نے گھوڑا بیچا ہے، میں یہ رقم لے کر آیا۔ اس نے منع کر دیا۔ میرا آقا اور یہودی میں بحث ہوئی، بحث بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے، یہودی کے لوگ بھی جمع ہو گئے، میرے آقا کے ماننے والے بھی جمع ہو گئے، صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، آپ بھی حاضر ہو گئے، قریب آئے۔ اس یہودی نے کہا اے محمد عربی اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ پیش کرو۔ تب اس حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اونچے کیے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی نے گھوڑا خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا حیران ہو گئے، خزیمہ تھا ہی نہیں، کیسے گواہی دے رہا ہے؟
یہودی نے مان لیا، گواہ مل گیا، حضور سے رقم لے لی، گھوڑا دے دیا۔ میرے آقا نے کہا اے بلال یہ گھوڑا لے جاؤ، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے ایک جگہ پر، کہا اے خزیمہ تو گواہی دے رہا ہے، کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ تب خزیمہ نے کہا آقا آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مان لیا۔ تب آپ نے کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میرے دل نے تسلیم کر لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، آپ نے کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے ضرور اس سے گھوڑا خریدا ہوگا۔ یہ صحابہ تھے، حضور کی محبت ان سے کتنی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کے قریب آئے، میرے آقا کے سامنے آئے، میرے آقا نے دیکھا صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور نے ان کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو نکال دیا، نکالنے کے بعد پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد حضور چلے گئے۔ کسی نے کہا، میرے آقا نے کہا صحابی اپنے ہاتھ میں جہنم کی چنگاری پہن رہے ہو، نکال کر پھینک دیا، حضور چلے گئے۔ کسی نے کہا اس کو اٹھا لو، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بچیوں کو دے دو۔ تب اس صحابی نے کہا کہ میرے آقا کریم نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی کو پھینک دیا، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں اس کو لے لوں، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت تھی، لیکن آج صرف ہم نام کی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ والوں نے حضور سے محبت کیا ہے۔ آج ہم جن کا ذکر منا رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اتنے محبوب بندے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے دو محبوب ہیں، ایک نظام الدین محبوب الہی اور ایک غوث پاک محبوب سبحان۔ یہ دو محبوب ہیں۔ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے جو محبوب ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے دو محبوب ہیں، ایک نظام الدین محبوب الہی اور ایک سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ اب یہاں میں جو واقعہ پیش کر رہا ہوں اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت نظام الدین محبوب الہی کے ایک مرید ہے جن کا نام امیر خسرو ہے۔ یہ امیر خسرو نظام الدین کے بڑے چہیتے مرید تھے، اور جب پیر مرید کی بات آتی ہے تو وہاں نظام الدین محبوب الہی اور آپ کے مرید امیر خسرو کی بات ضرور یاد آتی ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پانی پت گئے ہوئے تھے، اور پانی پت بو علی شاہ قلندر وہاں موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ پانی پت میں بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جمعرات کا دن تھا، اور بو علی شاہ قلندر کی یہ شان تھی کہ آپ کی محفل میں جمعرات کے دن جتنے لوگ حاضر ہوتے آپ ان لوگوں سے کہتے اے لوگوں آنکھیں بند کرو، جیسے ہی لوگ آنکھیں بند کرتے میرے آقا کا دیدار انہیں نصیب ہو جاتا، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ امیر خسرو ان کی بارگاہ میں پہنچے، آج جمعرات کا دن ہے، سارے اولیاء کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں اے لوگوں آنکھیں بند کرو، سارے لوگوں نے آنکھیں بند کی، امیر خسرو نے بھی آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرنا تھا کہا کہ آنکھیں بند کرتے ہی ان لوگوں کو میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ امیر خسرو کو حضور کا دیدار نصیب ہوا، دیکھا میرے آقا مسند نشین ہے، مسند پر بیٹھے ہیں، اور سارے اولیاء کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، سارے اولیاء کرام بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، امیر خسرو نے جو ہے خواب میں جو ہے آنکھیں بند کر کے حضور کو دیکھا، اچانک آنکھ جو ہے آپ کی آنکھیں کھل گئی، ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں بیٹھے، آنکھیں کھل گئی، حضور کا دیدار ہو گیا، خوش ہو گئے۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا امیر خسرو کیا ہوا؟ کہا حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، سارے اولیاء کرام بیٹھے ہیں۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا اے امیر خسرو تو نے آنکھیں بند کی، حضور کا دیدار کیا، سارے اولیاء بیٹھے ہیں، لیکن تیرا پیر نظام الدین تو وہاں موجود نہیں تھا، تیرا پیر تو وہاں بیٹھا نہیں تھا۔ اتنا سننا تھا، کہاں ہاں میرا پیر
نظام الدین وہاں موجود نہیں تھا۔ تب حضرت مولوی قلندر نے کہا کہ تیرا پیر تو وہاں موجود نہیں تھا، سارے اولیاء موجود تھے۔ اتنا سننا تھا، امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر نظام الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور مولوی قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے کہا آنکھیں بند کر، ہم نے آنکھیں بند کی، حضور کا دیدار نصیب ہوا، سارے اولیاء وہاں موجود تھے، لیکن اے میرے پیر نظام الدین آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اونچا مقام ہے، سارے اولیاء کرام حضور کی بارگاہ میں، آپ وہاں موجود نہیں۔ اتنا سننا تھا، نظام الدین محبوب الہی نے کہا اچھا یہ تمہیں کس نے کہا؟ کہا مولوی قلندر نے کہا آپ کا پیر وہاں موجود نہیں تھا۔ تب حضرت نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، کہا اب تم واپس جاؤ، واپس مولوی قلندر کی بارگاہ میں جاؤ اور جمعرات کی رات آئے اور مولوی قلندر سب سے کہیں آنکھیں بند کرو، تم آنکھیں بند کرنا، اور آنکھیں بند کرتے ہی حضور کا جب دیدار کرائے تو اے امیر خسرو اس وقت تم مولوی قلندر سے کچھ نہ کہنا، جیسی آنکھیں بند ہو حضور کا دیدار نصیب ہو تم ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لینا کہ یا رسول اللہ میرا پیر نظام الدین کہاں ہے، ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لینا۔ آپ گئے مولوی قلندر کی بارگاہ میں، جمعرات کی رات آئی، دربار لگا ہے، مولوی قلندر نے کہا آنکھیں بند کرو، سب نے آنکھیں بند کی، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ میرا آقا مسند نسی ہے، سارے اولیاء حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تب حضرت امیر خسرو نے دیکھا میرا پیر نظام الدین موجود نہیں ہے۔ تب امیر خسرو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر نظام الدین یہاں موجود نہیں ہے، سارے اولیاء موجود ہے۔ تب میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں، اے امیر خسرو تیرے پیر کو دیکھنا ہے؟ کہا ہاں، ایک منزل اوپر چلا جا، ایک منزل اوپر چلا جا۔ امیر خسرو ایک منزل اوپر جاتے ہیں، دیکھا میرے آقا مسند نسی ہے، سارے اولیاء کرام حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں بھی امیر خسرو نے دیکھا نظام الدین وہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں بھی میرا پیر موجود نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے امیر خسرو تیسری منزل پر چلا جا۔ آپ تیسری منزل پر گئے، وہاں بھی آپ کا پیر موجود نہیں۔ امیر خسرو نے کہا، یا رسول اللہ یہاں بھی میرا پیر موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے امیر خسرو چوتھی منزل پر چلا جا، اوپر چلا جا۔ اوپر گئے، وہاں بھی آپ کا پیر موجود نہیں۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں بھی میرا پیر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پانچویں منزل پر چلا جا۔ آپ پانچویں منزل پر جاتے ہیں، اولیاء کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں بھی آپ کا پیر نظام الدین نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا یہاں بھی میرا پیر موجود نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے امیر خسرو چھٹی منزل پر چلا جا۔ آپ چھٹی منزل پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھا اولیاء کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ کہا وہاں بھی امیر نظام الدین نہیں ہے۔ امیر خسرو نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہاں بھی میرا پیر موجود نہیں۔ تب میرے آقا فرماتے ہیں، اے امیر خسرو ساتویں منزل پر چلا جا۔ امیر خسرو جب ساتویں منزل پر جاتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ میرے آقا مسند پر جلوہ نسی ہے، حضور مسند پر بیٹھے ہیں، وہاں صرف 4 لوگ ہیں، ایک میرے آقا ہے، ایک آپ نے دیکھا 7ویں منزل پر صرف 4 لوگ ہیں، ایک میرے آقا بیٹھے ہیں، اور حضور کے سامنے حضرت نظام الدین محبوب الہی جلوہ فرما۔ 7ویں منزل پر نظام الدین محبوب الہی بیٹھے ہیں، اور ایک حضور کے دائیں جانب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اور دوسرے بزرگ حضور کے بائیں جانب بیٹھے ہیں۔ امیر خسرو نے جب 7ویں منزل پر اپنے پیر کو دیکھ لیا، خوش ہو گئے، اور میرے آقا کو دیکھا، حضور کی دائیں جانب ایک بزرگ ہے، بائیں جانب ایک بزرگ ہے، بس ان پیر کو دیکھا۔ میرے پیر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ 7ویں منزل پر نظام الدین محبوب الہی جلوہ فرمائے، بس آنکھ کھل گئی، بیدار آنکھ کھل گئی، اور خوش ہو گئے، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے نظام الدین محبوب الہی میں نے آپ کو
सातवीं मंजिल पर पा लिया, वहां आप बैठे थे, हुजूर सामने थे आपके, और हुजूर के दाईं बाईं जानिब दो बुजुर्ग बैठे थे। मैं खुश हो गया, मेरा पीर का ऊंचा मकाम है। उसके बाद अमीर खुसरो कहते हैं, ऐ निजामुद्दीन महबूब इलाही, आपको तो मैंने देखा हुजूर की बारगाह में, लेकिन ऐ महबूब इलाही ये तो बताओ, हुजूर के एक दाईं जानिब बुजुर्ग बैठे थे, एक बाईं जानिब हुजूर के बुजुर्ग बैठे थे, ये दोनों बुजुर्ग कौन है? मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। तब निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, ऐ मेरी मुरीद सुन ले, हुजूर के बाईं जानिब जो बुजुर्ग बैठे थे उनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहा हुजूर के दाईं जानिब जो बुजुर्ग बैठे थे उनका नाम गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मेरे गौस का मकाम है, जहां सारे वलियों की इंतहा होती है वहां गौसे पाक का मकाम शुरू होता है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। और गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता, जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है, जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। आज हम जिक्र गौसे आज़म कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि यहाँ गौसे पाक की मर्जी शामिल है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है, ये आपकी शान है। और हज़रात गिरामी, आपकी शान कितनी बड़ी है। शेख सादी फरमाते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इतना अरफ़ा वाला है, जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे नबियों में ऊंचा मकाम है, इसी तरह गौसे पाक का सारे वलियों में ऊंचा मकाम है। और गौसे पाक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, कुल्लु वलियुन लहु कदबुन व इन्नी अला कद बदरिल कमाली। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर वली किसी न किसी नबी का अक्स लेकर आता है, हर वली किसी न किसी का पर्तव लेकर आता है, हर वली किसी न किसी का जमाल लेकर आता है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं, मैं बदरुल कमाल सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स लेकर आया, उनका कमाल लेकर आया हूं। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शान अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, और मेरे मुरीद का सतर खुल जाए, मैं वहां पहुंचकर उसकी इमदाद कर देता हूँ। गौसे पाक की शान कितनी बड़ी है, हम क्या आपकी शान बयान करें, बल्कि गौसे पाक की शान तो मेरे आका ने बयान फरमाई। सीरत गौसे आजम सफा नंबर 11 पर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। हज़रात गिरामी, हुजरे फातिमा की शान बहुत बड़ी है। मेरे आका अर्श पर एक मर्तबा पहुंचे शब मेराज की रात, और हुजरे फातिमा की शान ये है कि दिन में कई मर्तबा मेरे आका हुजरे फातिमा में दाखिल होते हैं, दिन में कई मर्तबा हुजरे फातिमा में हाजिर होते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। हजरत फातिमा मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, हसनैन करीमैन मौजूद है, और खुद मेरा आका अंदर तशरीफ फरमा हुए। हुजरे फातिमा में पंचतन जमा हो गए। और पंचतन की शान क्या है? पंचतन की शान ये है कि ये पंचतन फैल जाए तो कायनात बन जाए, और पंचतन पाक सिमट जाए तो पंचतन पाक बन जाए। इसीलिए तो बेदम वारसी फरमाते हैं, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मेरे आका हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। अब सुनो गौसे पाक का मकाम क्या है। आज हम जिक्र गौसे आजम कर रहे हैं, गौसे पाक की शान क्या है। मेरे आका ने गौसे पाक की शान बयान फरमाई। हुजरे फातिमा में दाखिल हुए। मेरे आका की आदत थी, जब हुजरे फातिमा में दाखिल होते तो इमाम हुसैन को पहले उठाते, इमाम हुसैन को सीने से लगाते, उनकी पेशानी को चूमते, उनके लबों को चूमते। रोजाना ये मामूल था। मेरे आका हुजरे फातिमा में जब दाखिल होते तो सबसे पहले इमाम हुसैन को उठाते, सीने से लगाते, उनके रुखसार को चूमते, उनको अपने सीने से लगाते, उनकी पेशानी को बोसा देते। ये हर रोज का मामूल था। लेकिन आज जब मेरे आका हुजरे फातिमा में दाखिल हुए, मेरे आका का मामूल बदल गया। आज मेरे आका हुजरे फातिमा
میں داخل ہوئے، میرے آقا نے آج امام حسین کو نہیں اٹھایا بلکہ آج میرے آقا نے بڑے صاحبزادے امام حسن کو اٹھا لیا، امام حسن کو سینے سے لگایا، امام حسن کی پیشانی کو چوما، امام حسن کے رخسار کو چوما، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ اپنے والد آقا کریم کو دیکھ رہی ہے کہ آج حضور کا معمول بدل گیا، روز آقا حجرے فاطمہ میں آتے ہیں، امام حسین کو اٹھاتے ہیں، لیکن آج میرے آقا نے جو ہے امام حسن کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ حضرات گرامی، ابھی کچھ فاطمہ کہنا چاہتی تھی، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا جن سے خدا نہیں چھپ سکا، ان سے فاطمہ کی بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو یہ تصور کر رہی ہے کہ میں نے حسین کو نہیں اٹھایا بلکہ حسن کو اٹھایا، بڑے صاحبزادے کو اٹھا لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ سنو، میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چھوٹا نواسا ہے، امام حسین ہے، یہ چھوٹا شہزادہ ہے، امام حسین یا رسول اللہ ان کی نسل میں اللہ اماموں کو پیدا فرمائے گا، ان کی نسل میں امام پیدا ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہے امام زین العابدین امام حسین کی اولاد میں، امام باقر امام حسین کی اولاد میں، امام جعفر صادق امام حسین کی اولاد میں، امام علی رضا امام حسین کی اولاد میں، امام نقی رضا امام حسین کی اولاد میں، امام تقی رضا امام حسین کی اولاد میں، موسیٰ کاظم امام حسین کی اولاد میں، فرمایا حسن عسکری امام حسین کی اولاد، حسین کی اولاد میں امام پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد میرا آقا نے فرمایا فاطمہ، اس کے بعد جبرائیل نے مجھے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بڑا شہزادہ ہے، یہ امام حسن ہے، اس کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا، اس شہزادے کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ یہ آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ جو مقام آپ کا تمام نبیوں میں اللہ نے عطا کیا ہے وہی مقام اس کو تمام اولیاء میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اتنا اونچا مقام، اور میں آپ کو بتاؤں کتنا اونچا مقام، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عبادت کا عالم کیا ہے، ان کے خوف خدا کا عالم کیا ہے۔ آپ فرما دیں میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، سارے اولیاء کرام اپنی گردن کو جھکا کر کہتے ہیں دوست تمہارا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری سر اور ہماری آنکھوں پر۔ جب غوث پاک نے فرمایا تھا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو سارے اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ غریب نواز خراسان کے پہاڑ پر تھے، چلا کشی کر رہے تھے، جب غوث پاک کی آواز کو سنا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تب غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا کر کہا اے غوث تمہارا قدم صرف میری گردن، تمہارا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ تمہارا قدم تو میری سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ یہ سر ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، جہاں چاہو رکھ لو قدم غوث اعظم۔ اتنی شان کے مالک، لیکن عبادت کا عالم کیا تھا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اتنی نیکیاں، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں، کوئی عبادت نہیں، پھر بھی ہم عبادت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، حضور کی شریعت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ حضرت ابو فتح حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں 12 سال غوث پاک کی صحبت میں رہا، 12 سال تک میں نے 12 سال غوث پاک کو اس حالت میں دیکھا کہ عشاء کے وضو کے بعد، آپ فرماتے ہیں 12 سال اس حالت میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں پر کھڑے رہتے اور ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر ساری رات میں قرآن مجید کو ختم فرمایا کرتے۔ یہ اتنی آپ کی عبادت کا عالم تھا، لیکن آپ کا خوف کیا تھا؟ دل میں رب کی خشیت کتنی تھی؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آدھی رات ہو چکی تھی، آدھی رات باقی تھی، ایک شخص نے چہرے پر نقاب باندھی ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔
مولا میری خطاؤں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو معاف فرما، اور کہہ رہا ہے مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے پیش کرنا۔ رونے والا کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اس کی آوازیں آسمان تک جا رہی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، اے رونے والے اتنا کیوں رو رہا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نام بتا دے یا چہرے سے نقاب ہٹا دے تاکہ ہم پہچان لیں کہ تو کون ہے۔ تب لوگوں نے کہا اپنا نام بتا دے، تب کہا انا عبدالقادر جیلانی، میں گو سے پاک ہوں، میں بغداد سے آ کر رب تعالیٰ کو منا رہا ہوں۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، بے شمار نیکیاں، سارے ولیوں کے سردار، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح خدا سے ڈر رہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم صرف نام کے جو اللہ کے بندے ہیں، ہماری مسجد ویران نظر آ رہے ہیں۔ جوان اس کا نام نہیں جو اپنی جوانی بازاروں میں گزار دے، چوراہوں پر گزار دے، شراب کے اڈوں پر گزار دے، جوئے بازی میں گزار دے، اس کا نام جوانی نہیں۔ جوانی اس کا نام ہے کہ اپنے سر کو بارگاہ خدا بندی میں رکھ کر مصلی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو رب کی بارگاہ میں گزار دے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان شراب نوشی میں اپنی زندگی گزاری، جوئے بازی میں اپنی زندگی گزاری، ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، یہ جوانی کس طرح برباد کر رہا ہے، جوئے بازی میں، شراب نوشی میں، عیاشی میں، ڈاکہ زنی کے اندر۔ بیٹا توبہ کر، جب تو بڑا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں تجھے کام نہیں دے گی، چل میں تجھے حسن بصری کی بارگاہ میں لے جاتی ہوں، وہ تیرے لیے دعا کریں گے، تیری زندگی بدل جائے گی۔ اس نے کہا میں نہیں آتا حسن بصری کی بارگاہ میں۔ گناہ پر گناہ کرتا رہا، ایک وقت آیا تو برا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اب وہ اتنا بیمار ہوا، اتنا بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب آ گیا۔ ایک دن ماں سے کہتا ہے ماں اب مجھے حسن بصری کی بارگاہ میں لے جاؤ تاکہ میں ان کے ہاتھ پر توبہ کروں۔ ماں نے کہا جب کہا تھا تب تو نہیں آیا، اب تو موت کے قریب ہے، اب تو حسن بصری کی بارگاہ میں جانے کو کہتا ہے، حسن بصری کیسے آئیں گے، انہوں نے تو منع کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو کہلوایا حسن بصری سے، کہا حسن بصری فلاں شخص آپ کو بلا رہا ہے، توبہ کا آپ کو نصیحت کے لیے بلا رہا ہے۔ حسن بصری نے کہا اس وقت تو میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اس وقت میں نہیں آ سکتا۔ کہنے والے نے کہا کہ حسن بصری نے منع کر دیا۔ بس اس وقت اس جوان نے توبہ کی اور اس نے توبہ کرنا تھا، سچی توبہ کی۔ اس کی روح کب سنکری سے پرواز کر گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، بس انتقال ہو گیا۔ ماں کہنے لگی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، حسن بصری بھی نہیں آئے، یہ مر چکا ہے، کاش اس کے جنازے میں حسن بصری آ جائے۔ ماں تصور کر رہی ہے، اچانک رات کا وقت ہوتا ہے، دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، ماں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا حسن بصری اس کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ ماں خوش ہو گئی، کہا حسن بصری تم آئے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں آئے تم؟ تمہیں کس نے کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ تب حسن بصری نے کہا اے ماں سن لو، میں رات کو سو رہا تھا، میرے رب کی طرف سے آواز آئی، اے حسن بصری تم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہو، میرے محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو حضرات گرامی اس جوان نے سچی توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ اسے بنا دیا۔ حسن بصری اس کے جنازے میں آئے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور اپنے ہاتھوں سے حسن بصری نے اسے قبر کے حوالے کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جوان چوراہوں پر گھومنے کا نام نہیں ہے، عیاشیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکانے کا نام ہے۔ جوان یہ سوچتا ابھی تو میں جوان ہوں، 25 سال کا ہوں، 50 سال کا ہو جاؤں گا تب میں توبہ کر کے اچھی زندگی گزاروں گا۔ یہ جوان یہ ضروری نہیں کہ تو 50 سال کا ہو، باتیں ایسی کر رہا ہے جیسے سب کچھ اس کی قبضے میں ہو، ایک سانس کا بھی مالک نہیں، اور باتیں ایسے کر رہا ہے کہ میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تب میں اچھی زندگی گزاروں گا۔ حضرات گرامی میں آپ کو بتاؤں جوان کس کو کہتے ہیں؟
اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں قربان کرنے کا نام جوانی، عشق رسول میں زندگی گزارنے کا نام جوانی۔ ایک جوان تھا، آپ نے اس واقعے کو بازار سنا بھی ہوگا۔ امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک جوان تھا، کپڑے کی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ایک فاحشہ عورت اس دکان میں کپڑا خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس نے کپڑا خریدا، کپڑا جب خریدنے کے لیے دکان میں آئی، کیا دیکھا؟ اس جوان لڑکے پر نظر پڑ گئی، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس کی نیت بدل گئی، ایک جوڑی خریدنا تھا، اس نے 20-25 جوڑی خرید لیا اور مالک کی دکان سے کہا، مالک کی دکان اس جوان سے کہ میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دے۔ مالک کی دکان اس کے دل کے خیالات سے آگاہ نہیں تھا۔ مالک کی دکان نے اس جوان سے کہا، جوان جاؤ اس کے سامان کو اس کے گھر پہنچا دو۔ حضرات محترم، اس جوان نے اس کے سامان کو سر پر اٹھایا، اس جوان عورت کے ساتھ وہ جوان بھی گیا۔ جب اس کی منزل آ گئی، اس کا گھر آ گیا، جب اس عورت نے دروازہ کھولا، عورت گھر میں داخل ہوئی، جوان بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد دعوت گناہ دینے لگی، اے جوان میرے ساتھ بدکاری کر، میرے ساتھ عیاشی کر، گناہ کی دعوت دے رہی۔ وہ جوان صرف جوان نہیں تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ اس نے اپنے جسم پر تقدس کا پہرا دے رکھا تھا۔ کہنے لگا، اے جوان مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ جوان عورت نہیں مانی، کہا، اے جوان اگر تو میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا، عیاشی نہیں کرے گا، میں چلاؤں گی، لوگوں کو جمع کروں گی، تجھے بدنام کروں گی۔ اتنا سننا تھا، جوان رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے، کہا مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، تو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ وہ نہیں مانی، کہا نہیں، عیاشی کر، بدکاری کر۔ اب جوان رونے لگا، اس سے ایک بات یاد آ گئی، کہنے لگا مجھے ٹوائلٹ لگی ہے، پاخانہ لگا ہے، کہاں؟ ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ کہا دیکھو سامنے ٹوائلٹ۔ وہ جوان ٹوائلٹ میں چلا گیا، پاخانہ کیا اس نے اور اپنے ہاتھ میں لے کر پاخانے کو سر پر لگایا، جو ہے رخسار پر لگایا، سینے پر لگایا، منہ پر لگایا، ہاتھ پر لگایا، اور نجاست لگانے کے بعد جب باہر نکلا، اس عورت کے سامنے حاضر ہوا۔ اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس عورت نے کہا، تو پاگل تو نہیں ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ نجاست اپنے بدن پر لگا لی، اپنے چہرے پر لگا لی، تیرے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، اس عورت نے جلدی جلدی دروازہ کھلا، کہا چلے جا میرے گھر سے۔ وہ جوان گھر سے باہر نکل گیا۔ امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جوان نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میرا جسم ناپاک ہے تو کیا ہوا، میرا دل تو پاک ہے۔ میرا جسم ناپاک ہے تو کیا ہوا، میرا دل تو پاک ہے۔ اور اس کے بعد امام رافی فرماتے ہیں قریب میں ایک تالاب تھا، وہاں اس جوان نے غسل کیا۔ امام یافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جوان جب تک زندہ رہا اس کی بدن سے مشک عنبر کی خوشبو آتی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر سے بھی مشک عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ان کی کرامات اور ان کے تذکرے کو سنیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کرامات ہی نہیں بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند مقام، کرامات آپ کی کرامات ہی ہے، یہ بلند مقام بھی ہے، لیکن غوث پاک کو جو مقام ملا وہ عشق مصطفیٰ کے سبب سے ملا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کی سینے میں تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں غوث پاک کی شان کتنی عظیم ہے، کتنی بلند و بالا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حج کے لیے جاتے ہیں، میں بھی حج کے لیے گیا، آپ بھی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ جاتے ہیں تو کبھی 100 لوگوں کے ساتھ، کبھی 200 لوگوں کے ساتھ، کبھی 500 لوگوں کے ساتھ۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے تو 1-2 لوگوں کے ساتھ نہیں، 100-200 لوگوں کے ساتھ نہیں، 500-1000 لوگوں کے ساتھ نہیں،
بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے تو 20,000 اپنے شاگردوں کو لے کر حج کے لیے گئے. 20,000 شاگردوں کو لے کر، ایک دو نہیں، 20,000 شاگردوں کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے. اور جب مکہ المکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ کے 20,000 شاگرد وہ بھی آپ کے پیچھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اور غوث پاک کی شان یہ ہے، آپ کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، جسم پر قیمتی لباس پہنا ہے، سر پر قیمتی عمامہ پہنا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو کیا کپڑے پہنیں گے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمامہ پہنتے تھے، وہ عمامہ 70,000 روپے کا ہوا کرتا. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کی شادی کرنی ہے، پیسے ہو جائے، کچھ مل جائے تاکہ بچوں کی شادی ہو جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وہ عمامہ تھا. آپ نے کہا یہ عمامہ سر سے اتارا. وہ عمامہ 70,000 روپے کا اس ٹائم پر تھا. آپ نے عمامہ اتار کر اس سے کہا جاؤ اس عمامہ کو اس عمامے کو بیچ کر اس سے پیسے حاصل کرو. اس نے عمامہ بیچا، 70,000 روپے کا عمامہ ہوا. اس کے بچوں کی شادی ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے مالک تھے. 70,000 کا صرف عمامہ سر پر باندھتے تھے، لیکن ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزری. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چہرے سے نور جھلک رہا ہے اور جسم پر قیمتی لباس ہے. حضرات محترم، اس زمانے کا مفتی اعظم مکہ جو تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ چہرے سے نور جھلک رہا ہے، یہ سارے لوگ ان کے پیچھے، یہ سب کون ہے؟ مفتی اعظم مکہ قریب آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوا. عرض کرتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا عبد القادر جیلانی. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بغداد سے آیا ہوں. کہا یہ سب کون ہیں؟ یہ کتنے لوگ ہیں؟ غوث پاک نے کہا یہ 20,000 میرے شاگرد ہیں، ہم حج کے لیے آئے، میرے سب شاگرد ہیں. اب سنو، مفتی اعظم مکہ جو تھا، اس نے جب غوث پاک کی شان کو دیکھا تو غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا اتنی شان کے مالک، چلو میں ان سے کچھ سوالات کر لوں. قریب آیا، کہتا ہے عبد القادر جیلانی میں سوالات کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دو. تب غوث پاک نے فرمایا اے مفتی اعظم مکہ، پوری رات باقی ہے، تو جتنے سوالات کرے گا میرے تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا. اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، اس کے بعد تو جتنے چاہے سوال کرے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مفتی اعظم مکہ نے سوچا میں تو مفتی ہوں، فقہ کے حوالے سے سوال کریں گے میں جواب دوں گا، حدیث کے حوالے سے سوال کریں گے میں جواب دوں گا. غوث پاک نے فرمایا اے مفتی اعظم مکہ، میرا سوال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے آقا کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے حضور، تو بعد وصال حضور کو غسل دیا گیا، بتاؤ پانی کہاں گیا؟ ہم کسی کو غسل دیتے ہیں تو پانی کھڈے میں ڈال دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا، وہ پانی کہاں گیا؟ بس اتنا سننا تھا. مفتی اعظم مکہ کے ہوش اڑ گئے، جواب نہیں دے سکا. غوث پاک نے کہا کہ حضور کو آخری غسل دیا گیا، وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی اعظم مکہ حیران رہ گیا، کہنے لگا اے عبد القادر یہ جواب میرے پاس تو نہیں ہے، میں گھر جاتا ہوں، لائبریری کو تپاس کرتا ہوں، کتابوں سے کھنگال کر جواب نکالتا ہوں اور صبح فجر کی نماز میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. مفتی اعظم مکہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد لائبریری میں جاتا ہے، لائبریری میں ساری کتابوں کو کھنگالتا ہے. ایک کتابیں دیکھی جواب نہیں ملا، دوسری کتاب دیکھی جواب نہیں ملا، ساری کتابوں کو کھنگالا، مفتی اعظم مکہ نے جواب نہیں ملا. اب حضرات گرامی آدھی رات گزر چکی ہے، آدھی رات باقی ہے. مفتی اعظم مکہ گنبد خضرا کی طرف توجہ کرتا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی پریشان ہے، بغداد کے عبد القادر نے سوال پوچھا ہے، جواب نہیں مل رہا ہے. بس اسی حالت کے اندر مفتی اعظم مکہ کی آنکھ لگ جاتی ہے، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل
کی آنکھیں کھلتی ہے، خواب میں میرے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ مفتی اعظم مکہ نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ کیا دیکھا؟ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اور حضور کے بغل میں ایک جوان بھی آ رہا ہے، حضور بھی ہے، حضور کے ساتھ میں ایک جوان بھی آ رہا ہے، لیکن حضور کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، اتنا نور نکل رہا ہے کہ اس جوان کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضور کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ابھی جو ہے رجب کا مہینہ آئے گا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوگا، ہزاروں آپ کی دیوانے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی بات بہت بڑی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجمیر کی جامع مسجد میں جب عشاء کی نماز پڑھاتے، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں چلے جاتے، حجرہ بند ہو جاتا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی فجر کی، اور غریب نواز حجرے سے باہر نکلتے، جیسی حجرے سے باہر نکلتے آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا کہ سارا اجمیر چمکنے لگتا تھا، سارا اجمیر چمکنے لگتا تھا۔ کسی نے جو ہے غریب نواز سے پوچھ لیا، اے غریب نواز آپ ہمیں عشاء کی نماز پڑھاتے ہو، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں چلے جاتے ہو، حجرہ بند ہو جاتا ہے، اور صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، حجرہ کھلتا ہے، اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے، سارا اجمیر چمکنے لگتا ہے۔ اے غریب نواز اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں سنو، میں عشاء کی نماز تمہیں پڑھاتا ہوں، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میں حجرے میں چلا جاتا ہوں، حجرہ بند ہو جاتا ہے، تم تو یہ دیکھتے ہو حجرہ بند ہو گیا، لیکن میں ساری رات خانہ کعبہ میں پہنچ کر جو ہے کعبے کا طواف کرتا رہتا ہوں۔ تم تو سمجھتے ہو میں حجرے میں چلا گیا، میں حجرے میں نہیں، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر ساری رات کعبے کا طواف کرتا ہوں، اور صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، میں فوراً کعبے سے حجرے میں آتا ہوں، جس سے میرے چہرے سے نور نکلتا ہے، سارا اجمیر چمکنے لگتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جب غریب نواز کے چہرے کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے گدا بھر دیتے ہیں سہانے زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کو خواب میں مفتی اعظم مکہ نے دیکھا، حضور آ رہے ہیں، حضور کے بغل میں ایک جوان بھی ہے، لیکن حضور کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، اس جوان کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا۔ مفتی اعظم مکہ نے حضور سے عرض کیا، آقا بغداد کے عبد القادری نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا جب وصال ہو گیا، بعد وصال آپ کو غسل دیا گیا، وہ پانی کہاں گیا؟ تب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مفتی اعظم مکہ، تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرے بغل میں یہ جوان ہے، وہی تیرے سوال کا جواب دے گا۔ تب مفتی اعظم مکہ نے اس جوان سے پوچھا خواب میں، اے جوان بتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال آخری غسل دیا گیا، وہ پانی کہاں گیا؟ تب اس جوان نے بتایا، اے مفتی اعظم مکہ، حضور کو بعد وصال آخری غسل دیا گیا، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے بادل کی شکل عطا فرمائی، اور وہ بادل جہاں جہاں برسا ہے وہاں اللہ نے مسجدوں کو قائم کر دیا ہے، جہاں بھی مسجدیں ہیں وہاں میرے آقا کی غسل کا پانی گرا ہے۔ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی جہاں جہاں گرا وہاں اللہ نے مسجدوں کو قائم کر دیا۔ جواب مل گیا، مفتی اعظم مکہ کی آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، حرم کعبہ میں داخل ہوا، فجر کی نماز ہو گئی، وہ سے پاک اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے طلبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مفتی اعظم مکہ وہ سے پاک کے سامنے بیٹھ گیا، اور ابھی انتظار کر رہا تھا، ابھی عبد القادری جیلانی سوال کریں گے میں جواب دوں گا، سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ میرے غوث پاک نے سوال نہیں کیا، آگے سے مفتی اعظم مکہ کہنے لگا، اے غوث پاک، رات کو سوال پوچھا تھا، سوال تو پوچھئے، میں جواب دیتا ہوں۔ غوث پاک نے سوال پوچھا، اے مفتی اعظم مکہ، حضور کو بعد وصال غسل دیا گیا، اس پانی کا کیا ہوا؟ تب مفتی اعظم کہتا ہے، اے عبد
قادری جیلانی، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے بادل کی شکل عطا فرمائی اور بادل جہاں جہاں برسا ہے وہاں اللہ نے مسجدوں کو قائم کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ سے پاک مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے حوالہ دے کس کتاب میں لکھا ہے؟ تب مفتی اعظم مکہ کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی یہ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا بلکہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو جوان کھڑا تھا اسی جوان نے مجھے اس سوال کے جواب بتا دیے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ کیا تو اس جوان کو جانتا ہے؟ کیا تو اس جوان کو پہچانتا ہے؟ تو اس مفتی اعظم مکہ کہنے لگا کہتے ہاں میں جوان کو پہچانتا ہوں لیکن حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا اس کا چہرہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاں اس جوان کا ہاتھ کا انداز کیسا ہے مجھے معلوم ہے، جوان کا چلنے کا انداز مجھے معلوم ہے، اس جوان نے کیسے کپڑے پہنے یہ مجھے معلوم ہے۔ تب وہ سے پاک فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ میں بتا دوں کہ اس جوان نے کیسے کپڑے پہنے تھے، میں بتا دوں اس جوان کے چلنے کا انداز کیسا تھا، میں بتا دوں اس جوان کے ہاتھ کا انداز کیسا تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا آپ بتا دیجئے، خواب تو میں نے دیکھا ہے، آپ بتا دیجئے اس جوان کے چلنے کا انداز کیسا تھا۔ تب وہ سے پاک فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ اس جوان نے ایسے ایسے کپڑے پہنے تھے، کہا ہاں اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے، کہا اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا، کہا ہاں اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا، کہا اس کے ہاتھ کا انداز ایسا تھا، کہا ہاں اس کے ہاتھ کا انداز ایسا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد مفتی اعظم مکہ کہنے لگا اے عبدالقادر جیلانی خواب تو میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ بتا رہے ہو۔ تب وہ سے پاک فرماتے ہیں اے عبدال کہاں ہے مفتی اعظم مکہ سن لے تو نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جس جوان کو دیکھا تھا یہ کوئی اور جوان نہیں تھا بلکہ میں خود عبدالقادر جیلانی حضور کے بغل میں جلوہ فرما۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرات گرامی آپ فرماتے میرا قدم ساری ولیوں کی گردن پر۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کی شان کتنی عظیم ہے۔ حضرت محی الدین عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد یہ میرا جبہ ہے، یہ جبہ لے کر تم یمن جانا اور اویس قرنی کو تلاش کرنا اور جب وہ مل جائے تو ان سے کہنا یہ جبہ پہن کر میرے گنہگار امت کی بخشش کی دعا کریں۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد حضرت مولا کائنات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جو نشانات بتائے تھے جبہ لیا، یمن پہنچے، لوگوں سے کہا اویس کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانے ہیں، وہ تو دیوانے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ جب آپ جنگل میں آئے کیا دیکھا؟ لوگ جسے دیوانے کہتے ہیں اویس قرنی رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ سلام پھیرا، اس کے بعد سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، حضور نے جو ہاتھ میں نشان بتائے تھے وہ نشان موجود تھے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اویس حضور نے یہ جھوپا دیا ہے کہ پہن کر حضور کی گنہگار امت کی بخشش کی دعا کر۔ حضرات محترم آپ نے جھوپا لیا، جھوپا لینے کے بعد پہاڑ کی بلندی پر پہنچے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس وقت تک جبہ نہیں پہنوں گا جب تک تیرے محبوب کی ساری امت کو بخش نہ دے، تیرے محبوب کی امت کو بخش نہ دے، میں جبہ نہیں پہنوں گا، مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ آواز آئی اے اویس قرنی میں نے تمہاری وجہ سے حضور کی آدھی امت کو بخش دیا۔ اویس قرنی نے کہا مولا ساری امت کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے۔ تب آواز آئی اے اویس قرنی سنو، آدھی امت کو میں نے تمہاری وجہ سے بخش دیا اور آدھی امت کو عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے بخش دیا۔ اویس قرنی نے کہا اے مولا یہ عبدالقادر جیلانی کون ہے جن کی وجہ سے آدھی امت کو بخش دے گا؟ تب رب نے فرمایا اے اویس یہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔
नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। 5वीं सदी हिजरी का ज़हूर होगा और बगदाद उनका मस्कन होगा और मिंबर पर बैठकर कहेगा मेरा कदम सारी वलियों की गर्दन पर। उस वक्त जितने लोग जलवा फरमा होंगे सब अपनी गर्दन को झुका कर कहेंगे ए दोस्त तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पर। जब उवैस करनी ने गरीब गौसे पाक की शान को देखा, गौसे पाक की अजमत को देखा, उस वक्त उवैस करनी ने अपनी गर्दन को झुका कर कहा ए दोस्त तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर। ये मकाम है पिराने पीर दस्तगीर का, ये मकाम है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। रब ताला ने ये शान, ये अजमत आपको अता फरमाई है। हज़रात गिरामी, हज़रत मखदूम अशरफ सिंगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजूद नास पर कभी मक्खी नहीं बैठती, कभी मक्खी नहीं बैठती। और आप फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिंगानी रहमतुल्लाहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके जिस्म से मुस्कम्बल की खुशबू आती। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। रब तबारक व तआला ने ये शान और अज़मत आपको अता फरमाई, इसीलिए फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, उन्हें किसी चीज का गम नहीं है। इसीलिए आज हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हाजिर है, उनकी जिक्र की महफिल में हाजिर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गौसे पाक के फरमान पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्तों को अपनाएं। मैं आपको आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पर बड़ा जोर दिया, नमाज पर बड़ा जोर देते थे, इबादत इलाही में अपनी जिंदगी बसर करते थे। एक मर्तबा आप वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोगों का मजमा है, और गौसे पाक की शान ये थी कि जिस तरह उस टाइम पर माइक नहीं था, अभी तो माइक के जरिए हजारों मील दूर आवाज पहुंच जाती है, लेकिन उस टाइम पर माइक नहीं था, लाखों की तादाद में लोग होते थे और गौसे पाक की वाज की तासीर का वाज़ो नसीहत की शान ये होती थी कि गौसे पाक की आवाज जिस तरह पहला जो है बैठने वाला सुनता था, इसी तरह आखिर में बैठने वाला भी वही बात को सुनता था। ये आपकी वाज़ो नसीहत की शान थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। आपने फरमाया अगर कोई गरीब से अमीर बनना चाहे, नमाज की पाबंदी करे, नमाज के सदके में अल्लाह उसको अमीर बना देगा। आपने फरमाया जो गरीब से अमीर बनना चाहे, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह नमाज के सदके में उसको अमीर बना देगा। इतना सुनना था, उसी महफिल में गरीब भी बैठा था। उस गरीब ने वादा कर लिया, इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं जो है रोजी भी तलाश करूंगा, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मजदूरी भी करूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, इबादत भी करूंगा, मजदूरी भी करूंगा। उसने मामूल बना लिया, मजदूरी भी कर रहा है, वक्त पर नमाज भी पढ़ रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है। रब तबारक व तआला ने ऐसे असबाब मुहैया फरमा दिए कि अल्लाह ताला ने चंद दिन में उसको जो है बड़ा अमीर बना दिया। इतना अमीर बना कि 2 साल हो गए, 2 साल में इतना अमीर हो गया कि 200 मजदूर उसके यहाँ काम करने लगे, 200 मजदूर काम करने लगे, बहुत अमीर हो गया। उसको बात याद आ गई, ये जो कुछ मैं आज अमीर हूँ, ये मेरे पास दौलत है, ये कारखाने हैं, ये फैक्ट्रियां हैं, 200 मजदूर है, ये सब गौसे पाक के वाज़ व नसीहत का फैजान है। चलो मैं हदिया लेकर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। हज़रात गिरामी, उसने हदिया लिया, गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर ये हदिया कबूल फरमा लीजिए, ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। गौसे पाक ने हदिया कबूल फरमा लिया। कहा क्या है? कहा हुजूर आज से 2 साल पहले मैं आपकी महफिल में बैठा था, तो आपने फरमाया था जो गरीब से अमीर बनना चाहे, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह नमाज के सदके में अमीर बना देगा। मैंने आपकी बात पर अमल किया, अल्लाह ने करम फरमाया, 2 साल में इतना अमीर हो गया, 200 मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ तोहफा लेकर आया हूँ। गौसे पाक ने खादिम से कहा जाओ ये पैसा गरीबों में बांट दो। रिवायतों से पता चलता है कि इस नमाजी का पैसा जिसके पास पहुंचा वो भी इस पैसे की बरकत से अमीर बन गए। हज़रात गिरामी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिक्र में आए हैं, आपके जो है किरदार पर अमल करें, आपके जो है किरदार अमल को हम अपनाएं, आपने जो बातें बताई है उस पर हम अमल करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है